بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد سجاد اور آپ دیکھ رہے ہیں ملک سٹار رضوی یوٹیوب چینل۔ راوی برج کے اوپر کھڑا ہوں، پل تقریباً بن چکا ہے، اوپر شٹرنگ کا کام بھی ہو رہا ہے اور کہیں کہیں پہ کنکریٹ فلنگ بھی ہو چکی ہے مکمل۔ آپ نے وزٹ کرنا میرے ساتھ، چلیں بڑے حساب۔ آپ نے پچھلے ولاگ میں دیکھا کہ یہاں پہ شٹرنگ کا کام شروع ہے اور ابھی تک بھی شٹرنگ کا کام ہو رہا ہے۔ اچھا، کچھ کوسچنز یہ آتے ہیں کہ ان دونوں پلوں کے بیچ میں یہ اتنی زیادہ سپیس کیوں رکھی گئی ہے؟ تو بھئی انجینئرز تو اس کی بہت ساری ریزنز بتاتے ہیں، لیکن عام اور سادہ فہم انداز میں اگر میں اس کو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں جو میں سمجھا ہوں، ایک تو یہ ہے کہ اللہ نہ کرے ان فیوچر کسی پل کو گرانا بھی پڑے، کوئی ایکسپائر بھی ہوتا ہے تو بھی دوسرا سیو رہے، ایک کسی کو گرایا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، خدا نہ خواستہ کوئی جنگی معاملات ہوتے ہیں، اگر کوئی حملہ ہوتا ہے تو کوئی بم وغیرہ گرتا ہے تو دوسرا یہ ہے کہ بھئی وہ دوسرا پل محفوظ رہتا ہے، ایک اس سے کوئی نقصان پہنچے گا۔ اس کے علاوہ اور وائبریشنز کے علاوہ پتہ نہیں کافی ساری چیزیں اس کے بارے میں بتائی جاتی ہیں کہ ان میں اتنی کی سپیس رکھی جاتی ہے۔ تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اگر ابھی تک آپ نے یہ چینل ملک سٹار رضوی سبسکرائب نہیں کیا، براہ کرم چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیجئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا لاہور کے باقی پروجیکٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ فی الحال تو راوی برج کو میں نے پکڑا ہوا ہے، انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں، یعنی کہ تھوڑا سا وقت گزرتا ہے تو میں ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، جاؤں گا، ہر جگہ پہنچوں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ کے بعد ابھی میں پراپر واک نہیں کر پا رہا، جس وجہ سے میں چلتا نہیں ہوں۔ ویڈیو کے دوران بھی کوشش ہوتی ہے کہ اسٹیل کے ایک جگہ کھڑے ہو کے بس شوٹ کر کے آپ سے شیئر کر دوں، تو تھوڑا بہتر ہوتا ہے، تو انشاءاللہ وری نہیں ہونا، میں ساری چیزیں دکھاؤں گا۔ یہ کٹر جس کے ساتھ لکڑی کو کاٹا جا رہا ہے، یہاں پہ شٹرنگ میں استعمال ہونے والی ووڈ ورک کو بھی یہاں پہ ہی سارا تیار کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو تختے، جو پھٹے شٹے کاٹ رہے ہیں، وہ بھی یہاں پہ ہی کٹائی کی جا رہی ہے۔ تو بابا جی ہیں، بابا جی میرے بہت اچھے دوست بھی ہیں، میرے رہبر بھی ہیں، تو بہت کچھ سیکھا ہے ان کی صحبت میں بیٹھ کے۔ بہت اچھے انسان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم سب پر، جتنے بھی بزرگ ہیں ان سب کا سایہ ہم سب پر تدیر قائم رکھے، آمین۔ سفید داڑھی والے بزرگوں کی ویسے بھی حیا کرنی چاہیے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ 2 سپین رہتے ہیں جس پہ شٹرنگ آلموسٹ مکمل ہو رہی ہے۔ آج امید ہے شٹرنگ مکمل ہو جائے گی اور اس کے بعد کنکریٹ کا کام شروع ہو جائے گا۔ یہاں پہ یہ بھائی جان اس تختے کو کاٹ رہے ہیں اور دیکھیں کتنی سکل کے ساتھ، کتنی مہارت کے ساتھ اس کو یہاں سے کاٹا جا رہا ہے۔ تو میں نے پہلے بھی کہا تھا اور آج پھر کہنے لگا ہوں کہ میں سلیوٹ پیش کرتا ہوں ان تمام بھائیوں کو جو اتنی گرمی میں سخت محنت اور سخت گرمی، اللہ تعالیٰ ہی اجر دینے والا ہے۔ یہ 5-10 ہزار روپیہ ان کی محنت، میں کہتا ہوں کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے، جتنا سکلفلی یہ کام ہوتا ہے اور جس مہارت سے یہ کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ان کو اجر دینے والا ہے۔ میں یہاں پہ رک کے ایک بات کہنا چاہوں گا۔ مجھے کچھ ورکرز کی کال آئی تھی جنہوں نے جب شاہدرہ فلائی اوور پروجیکٹ ہوا اور اس کے بعد راوی کا ٹول ٹیکس جب توڑا گیا تو اس میں وہ باقاعدہ انہوں نے حصہ لیا، تو وہ رو رہا تھا مجھے کال کر کے، کہتا بھائی جان پلیز اپنے ولاگز میں آواز اٹھائیں کہ میکسن کا ذکر کیا ہے انہوں نے۔ یہ ہے مارکسن جس کے انڈر یہ کام چل رہا ہے، مارکسن نہیں، میکسن کوئی اور کانٹریکٹر ہیں کہ ہماری سیلری نہیں دے رہے ہیں، ہم نے 6 ماہ کام کیا ہے، ہمیں پیسے نہیں دیے ہیں، تھوڑے سے دے کے انہوں نے چھوڑ دیا، اس کے بعد پیسے نہیں دیے ہیں۔ تو میں یہ ان کی بات کو کوٹ کیا ہے کہ میکسن سے ریکویسٹ کریں کہ ہماری سیلری کو نہ روکیں۔ تو واللہ عالم کیا ریزنز ہو سکتی ہیں، لیکن اگر بھئی میں تو یہ کہوں گا کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھیں کتنی محنت اور مشقت کے ساتھ اس کام کو کیا جا رہا ہے۔ تو کنٹریکٹرز کو چاہیے کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری کو ادا کر دیا کریں، تاکہ اس سے محسوس ہو کہ جو سارا دن میں نے محنت کی ہے اللہ نے اس کا اجر مجھے دیا ہے۔ اسی 2500 سے اس نے اپنے گھر کا سارا نظام چلانا ہے۔ تو اس لیے ریکویسٹ کروں گا، ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ دیکھ لیں، بڑے سخت کام ہے یار، بڑے ڈینجرس کام ہے، اور اللہ نہ کرے ذرا سا بھی کچھ ادھر سے ادھر ہوا، جسم کا کوئی عضو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے خدا را پیار کیا کریں ان بھائیوں کے ساتھ، جتنے بھی جس پروجیکٹ میں بھی کام کر رہے ہیں سب کے ساتھ محبت سے پیش آیا کریں کہ یہ ماؤں کے بیٹے بڑی محنت کے ساتھ اپنا رزق حلال کر کے ہمیں پروجیکٹس تیار کر کے دیتے ہیں۔ بھائی نے نا لائن لگائی ہوئی ہے اور اسی لائن کو بالکل اسی کی سیدھ میں اسٹریٹ انہوں نے اس کو کاٹ دیا ہے۔ اب اس تختے کا ڈیفینیٹلی استعمال کریں گے،
تو ہم بات کرتے ہیں اس پل کی اسپیکس کے بارے میں تھوڑی سی، کہ 540 میٹر اس پل کی لمبائی ہے اور آگے روڈ جو بنتی ہیں وہ الگ سے ہیں۔ اس کے علاوہ چوڑائی کی بات کریں گے تو 19.6 میٹر اس پل کی چوڑائی ہے۔ یہ دونوں کرین سٹل یہاں پہ ہی ہیں، سامان کو لے جانے کے لیے، اٹھانے کے لیے، اوپر نیچے کرنے کے لیے اس کرین کا استعمال کیا جا رہا ہے، تو اس لیے اس کرین کو ابھی تک یہاں سے موو نہیں کیا گیا ہے۔ اس پل کی خاص بات میں نے لاسٹ ویلوگ میں بھی ڈسکس کیا کہ یہ جو دیوار رائٹ سائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے ساتھ فٹ پاتھ بنایا گیا ہے، پیدل چلنے والے آسانی کے ساتھ یہاں سے پیدل چل کے جا سکتے ہیں اور ان کو ٹریفک کا کوئی پرابلم نہیں آئے گا۔ پہلے یہ ہوتا تھا جب گزرتے تھے تو بائکس والے بھی ساتھ اوپر آ رہے ہیں، روڈ کے اوپر سے ہی فٹ پاتھ کے اوپر، فٹ پاتھ سے نیچے آ جاتے تھے، تو اب یہ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اچھا، اس پل کو، اس دیوار کو بنانے کے لیے اب باقاعدہ سانچہ انہوں نے لگا دیا ہے، اب اس کے اندر فلنگ وغیرہ کی جائے گی اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جلد یہ فلنگ کا کام بھی شروع ہونے ہی والا ہے۔ ایک کمنٹ آیا تھا کہ سجاد بھائی کیا دونوں سائڈ پر پل بنے گا؟ بالکل بھی نہیں، ایک سائڈ پر پل بنے گا اور یہ ہے ویسٹرن سائڈ، یعنی کہ جب آپ لاہور سے گوجرانوالہ جائیں گے تو آپ کے لیفٹ سائڈ پہ یہ پل بنایا گیا ہے اور رائٹ سائڈ پر کوئی پل بھی تعمیر نہیں کیا گیا ہے۔ اب چلتے ہیں نیچے اور جہاں اس پل نے جا کے آگے لینڈ کرنا ختم ہونا ہے اس طرف آپ کو لے کے جا رہا ہوں، وہ بھی حصہ دکھا دوں۔ اور مجھے لگتا ہے کہ مزید 3 مہینے اس پل میں لگ جائیں گے کیونکہ بہت کام ہے ابھی۔ چلیں اب چلتے ہیں شہادہ چوک کی جانب جہاں سے اس پل نے جا کے لینڈ کرنا ہے، دیکھتے ہیں کہ کام کی سچویشن۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں جو دیوار لیفٹ سائڈ پہ اور اس کے ساتھ رائٹ سائڈ پہ فٹ پاتھ ہے جہاں پہ یہ خاتون بھی کھڑی ہیں جو یہی صدقے کا گوشت وغیرہ بیچتی ہیں۔ تو یہاں پہ کیا ہوتا تھا پہلے کہ روڈ سے چلتے چلتے بائک کر لی فٹ پاتھ کے اوپر، فٹ پاتھ سے بائک لے کے آ رہے ہیں تو بائک کر لی نیچے، یہ معاملات پہلے ہوتے تھے اور یہ ہوتا ایکچولی اس لیے تھا جب ٹریفک بہت زیادہ سٹک ہوتی تھی تو پھر لوگ اس کو یوز کرتے تھے۔ اب الحمدللہ ٹریفک کے پرابلمس تو رہیں گے نہیں، تو پھر بھی اس فٹ پاتھ کو، جیسے یہ باہر ہے تو نئے پل کے فٹ پاتھ کو اندر کر دیا گیا ہے، یہاں پر بھی یعنی کہ سمجھ لیں ایک دیوار لگا دی جائے گی تو جو فٹ پاتھ سیو ہو جائے گا، وہاں سے آنے جانے والے لوگ محفوظ ہو جائیں گے۔ ٹھیک، تو آگے یہ وہ جگہ آ گئی ہے جہاں سے فلائی اوور لینڈ کر رہا ہے، وہ آگے دیکھ رہے ہیں ریٹیننگ وال بن رہی ہے، لیفٹ سائڈ پہ سریا بھی لگا ہوا ہے، کچھ وال تیار بھی ہوئی ہے وائٹ کلر کی جو آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اسی طرح آگے چلتے 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 جو پی ایس او کا پیٹرول اسٹیشن ہے شہادرہ چوک کے سے پہلے بارادری روڈ کے ساتھ، وہاں پر جا کے اس روڈ نے لنک ہو جانا ہے۔ باقی آگے ان کا جو بھی پلان ہوگا انشاءاللہ ساتھ ساتھ ڈسکس کرتا رہوں گا۔ تو یہ تھی ڈیٹیلز، آج کی اجازت دیجیے۔ اللہ اور رسول کے نگہبان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔